بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین اور پیارے تمام ساتھی، آپ سب کو السلام علیکم۔ اور ہم اپنے مطالعے کا سلسلہ جو خاندان کا اخلاق کے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا سلسلہ 41 پیج سے ہی دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اس کا موضوع جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے اپنے شوہر کی دلجوئی کیجیے۔ ہم یہ کریں گے شروع 43 پیج سے۔ ہم نے 43 پیج تک کر لیا تھا اور اب ہم 43 پیج سے کریں گے، اور جس کا موضوع ہے یہاں پر شکر گزاری کی عادت ڈالیے۔ تو لکھا ہے کہ پیسہ کمانا آسان کام نہیں، ہزاروں زحمتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ انسان اپنے آرام اور آسائش کی خاطر مال و دولت پیدا کرتا ہے اور ذاتی طور پر اس بات سے دلچسپی رکھتا ہے کہ اگر کسی پر احسان کرتا ہے یا کسی پر اپنی دولت خرچ کرتا ہے تو وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ اس کی قدردانی کی جائے، اور اس سلسلے میں اظہار تشکر اس کی ترغیب و ہمت افزائی کا سبب بنتا ہے اور اسے احسان و نیکی کرنے کی جانب مائل کرتا ہے۔ نہ صرف اس شخص کے حق میں زیادہ احسان کرنے کا باعث بنتا ہے، بلکہ یہ احساس سے قدردانی مجموعی طور پر اس کو نیکی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ ہم صفحہ نمبر 44 پر پہنچے۔ بلکہ ممکن ہے کہ اظہار و تشکر اور سپاسگزاری اس پر اس حد تک اثر کرے کہ نیکی اور احسان کرنا اس کی عادت ثانیہ بن جائے اور وہ ہر وقت اس کام کے لیے آمادہ رہے۔ لیکن اگر اس کی قدردانی نہ کی جائے اور اس کے احسان کو نظر انداز کر دیا جائے تو نیک کام انجام دینے میں اسے کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوگی۔ اپنے دل میں سوچے گا کہ میں نے ایسے احسان فراموش کے ساتھ بیکار ہی احسان کیا اور مال و دولت اس پر خرچ کر دیا۔ اگلا پیراگراف، حق شناسی اور شکر گزاری پسندیدہ اور نیک اخلاق شمار ہوتی ہے اور انسان کو احسان و نیکی کی جانب مائل کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ حتیٰ کہ خداوند عالم بھی جو کہ بے نیاز ہے، اپنی نعمتوں پر شکر اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور نعمتوں کے جاری رہنے کی شرط اپنے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کو نعمتوں کے جاری رہنے کی شرط قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، اگر شکر ادا کرو گے تو اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اگلا پیراگراف ہے، خاتون محترم، آپ کا شوہر بھی ایک انسان ہے، اسے بھی قدردانی اچھی لگتی ہے۔ وہ زندگی کے اخراجات پورے کرتا ہے، محنت سے کماتا ہے، اس عمل کو اپنا ایک اخلاقی اور شرعی فریضہ سمجھتا ہے اور اس کو انجام دے کر لذت محسوس کرتا ہے، لیکن آپ سے اس بات کا متمنی ہے کہ اس کے وجود کو غنیمت سمجھ کر اس کے کاموں کی قدردانی کیجیے۔ جب کبھی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر گھر لائے تو خوشی اور مسرت کا اظہار کیجیے، اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ جب آپ کے یا آپ کے بچوں کے لیے لباس، جوتا یا کوئی دوسری چیز لائے تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے خوشی کا اظہار کیجیے۔ اس سے اگر آپ شکریہ کہہ دیں تو کیا مذائقہ ہے؟ آگے سوالیہ نشان ہے۔ اگر پھر مٹھائی یا کوئی دوسری چیز لائے تو جلدی سے اس کے ہاتھ سے لے کر جگہ پر رکھ دیجیے۔ اگر آپ بیمار پڑ گئیں اور اس نے آپ کے علاج کے لیے کوشش کی تو صحت یاب ہونے کے بعد اس کی زحمات کا شکریہ ادا کیجیے۔ اگر آپ کو تفریح کے لیے لے گیا یا سفر پر لے گیا تو اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ اگر آپ کو پیسے دیے ہیں تو اس کی قدردانی کیجیے۔ اس امر کا خیال رکھیں کہ اس کے کاموں کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں، اس کی طرف سے بے اعتنائی نہ برتیے، مذمت نہ کیجیے۔ اگر آپ اس کے کاموں کو سراہیں گی اور اس سے اظہار تشکر کریں گی تو یہ چیز اسے اپنی شخصیت کا احساس دلانے کا باعث بنے گی اور اس کی زندگی میں جوش و خروش پیدا کرنے اور مزید خرچ کرنے کے لیے اس میں ہمت
بندھانے کا سبب بنے گی۔ یہ ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 45 پر۔ اور وہ اور زیادہ کوشش کرے گا کہ آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے اور احسان کے ذریعے آپ کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ لیکن اگر آپ اس کے کاموں کو حقیر و معمولی سمجھیں گی اور اس کی زحمات کو یا اس کی شخصیت کو نظر انداز کریں گی تو اس کا دل سرد ہو جائے گا اور اپنے آپ سے کہے گا کہ میں بیکار ہی اتنی زحمت اٹھاتا ہوں اور اپنی محنت کی کمائی ایسے ناقدر دانوں پر خرچ کرتا ہوں جو میری قدر نہیں کرتے اور میرے احسانوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور اس طرح رفتہ رفتہ گھر اور زندگی سے اس کی دلچسپی کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ ممکن ہے ایسا بھی ہو کہ وہ خرچ کرنے سے پہلو تہی کرنے لگے اور فکر معاش کی طرف سے بے پرواہ ہو جائے، یا روپیہ پیسہ اپنی تفریح پر اڑانے لگے یا دوسروں پر خرچ کرنے لگے۔ بیچارہ مرد تو صرف چند تعریفی جملوں اور مفت کے خالی تشکر کے اظہار سے ہی خوش ہو جاتا ہے، اور آپ اس سے بھی دریغ کرتی ہیں۔ اگلا پیراگراف، آپ کا کوئی عزیز یا دوست کوئی معمولی سا تحفہ یا پھولوں کا ایک گلدستہ آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کا تو آپ سینکڑوں بار شکریہ ادا کرتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے دائمی احسانوں کے عوض آپ کے منہ سے اظہار تشکر کے لیے معمولی سے الفاظ بھی نہیں نکلتے؟ اگلا پیراگراف، شوہرداری کے یہ طور طریقے نہیں ہیں۔ دراصل آپ نے اپنے ذاتی مفادات کی تشخیص نہیں کی، ہے۔ غرور اور خود پسندی بڑی بری بلا ہے۔ آپ سوچتی ہیں کہ شکریہ کا اظہار کر کے آپ چھوٹی ہو جائیں گی، حالانکہ اس کے برعکس آپ کی محبوبیت میں اور اضافہ ہو جائے گا اور آپ حق شناس اور مہذب سمجھی جائیں گی۔ اگلا پیراگراف، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کوئی چیز خرید کر لائے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور اگر نہ لائے تو راضی رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی تو اس کے تمام اعمال باطل اور بے وقت ہو جائیں گے۔ اور ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 46 پر، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی شخص کے احسان کی قدردانی نہیں کی تو اس نے گویا خدا کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ اگلا موضوع ہے عیب جوئی نہ کیجیے۔ پیراگراف شروع ہوتا ہے، کوئی انسان عیب سے پاک نہیں، یا کوتاہ قد ہے یا لمبا ہے، کالا ہے، بے نمک ہے، موٹا ہے یا دبلا ہے، کسی کا دہانہ بڑا ہے تو کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک بہت لمبی ہے یا سرگنجا ہے، تو تندخو ہے یا بزدل ہے، کم گو ہے یا باتونی، کسی کے منہ یا پاؤں سے بدبو آتی ہے، کوئی بیمار ہے یا بہت کھاتا ہے، کوئی نادار ہے، کوئی کنجوس ہے، کوئی آداب زندگی سے ناواقف ہے یا بد زبان ہے، یا گندا رہتا ہے یا غیر مہذب ہے۔ اس قسم کے عیوب ہر مرد اور ہر عورت میں پائے جاتے ہیں۔ ہر مرد اور ہر عورت کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اپنے لیے ایسا آئیڈیل شریک زندگی تلاش کرے جو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہو، کوئی بھی خامی یا کمی نہ ہو۔ لیکن ایسا اتفاق بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا مکمل آئیڈیل مل جائے۔ میرے خیال میں کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے شوہر کو 100% مکمل اور بے عیب سمجھتی ہو۔ جن عورتوں کو عیب جوئی کی عادت ہوتی ہے وہ خواہ مخواہ اپنے شوہروں میں عیب نکالتی رہتی ہیں۔ ایک معمولی اور چھوٹا سا نقص کہ جسے عیب نہیں کہا جا سکتا، اسے اپنی نظر میں مجسم کر لیتی ہیں اور اس کے بارے میں اس قدر سوچتی ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ معمولی سا عیب ان کے نظروں میں ایک بڑے اور ناقابل برداشت عیب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ شوہر کی خوبیوں کو یکسر نظر انداز کر دیتی ہیں اور وہ چھوٹا سا عیب ان کی نظروں میں گھومتا رہتا ہے۔ جس مرد پر ان کی نظر
پڑھتی ہے، غور کرتی ہیں کہ اس میں وہ عیب ہے یا نہیں، اور ایک ایسے آئیڈیل مرد کو اپنے دفاع میں مجسم کر لیتی ہیں ایک ایسے آئیڈیل مرد کو اپنے دماغ میں مجسم کر لیتی ہیں جس میں ذرا سا بھی کوئی عیب نہیں، اور چونکہ اس کا شوہر اس خیالی پیکر سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے ہمیشہ نالہ و فریاد اور آہوزاری کرتی رہتی ہیں، اپنی شادی پر پچھتاتی ہیں، خود کو شکست خوردہ اور بدقسمت سمجھتی ہیں، رفتہ رفتہ اس بات کو کھلے عام اور کبھی اپنے شوہر سے بھی کہہ دیتی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اعتراضات اور بہانے کرتی ہیں، تانے دیتی ہیں، کبھی کہتی ہیں تم آداب زندگی سے واقف نہیں ہو، مجھے تمہارے ساتھ محفل میں جاتے شرم آتی ہے، تمہارے منہ سے کیسی سڑی بدبو آتی ہے، کس قدر کالے اور بدصورت ہو۔ یہ پہنچ گئے ہم صفحہ نمبر 47 پر، اور اس پہ اگلا پیراگراف ہے، ممکن ہے مرد عقل مند اور بردبار ہو اور بیوی کی ان گستاخیوں پر خاموش رہے، لیکن یہ باتیں اس کو بری ضرور لگیں گی اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، رفتہ رفتہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور انتقام لینے کی فکر میں رہے گا، مار پیٹ شروع کر دے گا یا اسی کے انداز میں اس پر تنقید کرتا رہے گا، اور اس فکر میں رہے گا کہ وہ بھی اپنی بیوی کی، جو کہ یقیناً بالکل بے عیب نہیں ہوگی، عجیب عیب جوئی کرے، عیب جوئی کرے، وہ اس کو کہے گا اور وہ اس کو کہے گی، اگر آپس میں محبت تھی تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور ایک دوسرے کی طرف سے دل میں کینہ بیٹھ جائے گا، اور دونوں ہمیشہ ایک دوسرے میں عیب تلاش کرنے کی فکر میں رہیں گے، ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، ان کی زندگیاں جہنم بن جائیں گی اور اس وقت تک اس عذاب و مصیبت میں مبتلا رہیں گے جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک مر نہ جائے، تبھی اس شرمناک زندگی کا خاتمہ ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اپنی ضد پر قائم رہے اور طلاق اور خاندانی مسائل کی حمایت کرنے والی عدالت سے رجوع کیا اور نفس کی تسلی کرنے کے لیے انتقام لے بھی لیا، تو ساری عمر دونوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ شادی کے مقدس عہد و پیمان کو اپنی ضد میں آ کر توڑ دیا، مگر یہ معلوم نہیں کہ بعد میں دوسری شادی بھی کر بھی سکیں گے یا نہیں، اور بالفرض اگر شادی ہو بھی گئی تو اس سے بہتر شوہر یا بیوی بھی نصیب ہو یا نہیں۔ بعض عورتوں کی ضد اور نادانی سے خدا پناہ میں رکھے، بعض بہت معمولی سی باتوں میں اس قدر ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتی ہیں کہ اپنی زندگی تباہ کرنے کے درپے ہو جاتی ہیں، اور اس قسم کی کم عقلی اور ناعاقبت اندیشیوں سے بچنے کے لیے ذیل کی داستان عبرت حاصل کرنے کی غرض سے پیش کی جاتی ہے۔ اب یہ آگے داستان شروع ہے، اور اگلا پیراگراف ہے، ایک عورت نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ اس کا شوہر سوتے میں انگلی چوستا ہے، اور چونکہ وہ اس کام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، لہذا وہ طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ پیج نمبر 48۔ ایک عورت یہ بہانہ کر کے کہ اس کے شوہر کے منہ سے بدبو آتی ہے اپنے باپ کے گھر چلی گئی، اور کہا کہ جب تک وہ اپنے منہ کی بدبو کو برطرف نہیں کرے گا گھر واپس نہیں آئے گی، لیکن عدالت نے دونوں میں میل کرا دیا۔ جب وہ گھر واپس آئی اور دیکھا کہ شوہر کے منہ سے اب بھی بدبو آتی ہے تو دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ شوہر نے جو اس بات پر غضبناک ہو گیا تھا، اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس طرح اگلا پیراگراف شروع ہے، دانتوں کے امراض کے ماہر ایک لیڈی ڈاکٹر اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میرے ہم پلہ نہیں کیونکہ اس نے مجھ سے 3 سال بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ایک 27 سالہ عورت، اب یہ دوسرا
پیراگراف شروع ہے اور ایک اور کہانی ہے۔ ایک 27 سالہ عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے چلی گئی اور وہ اپنے عرض حال میں لکھتی ہے کہ میرا شوہر بہت کھاتا ہے اور میں اس کی ضرورت کے مطابق کھانا نہیں پکا سکتی۔ اسی طرح اگلا ہے کہ ایک عورت اس سبب سے کہ اس کا شوہر زمین پر بیٹھتا ہے، ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، آداب معاشرت سے ناآشنا ہے، ہر روز شیو نہیں کرتا، طلاق کی درخواست کرتی ہے۔ پھر اگلا پیراگراف میں لیکن سبھی عورتیں ایسی نہیں ہوتیں، ایسی باشعور اور سمجھدار عورتیں بھی ہوتی ہیں جو زندگی کی حقیقتوں پر نظر رکھتی ہیں اور عیب جوئی سے گریز کرتی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، خاتون محترم، آپ کا شوہر ایک عام بشر ہے، ممکن ہے اس میں کوئی عیب ہو، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہوں گی۔ اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور آپ کو اپنے خاندان سے لگاؤ ہے تو عیب جوئی کی فکر میں نہ رہیے، اس کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو نظر انداز کیجیے، بلکہ اس کے عیبوں پر بالکل دھیان نہ دیجیے اور اپنے شوہر کا ایک خیالی مرد سے کہ جس کا دراصل کوئی وجود ہی نہیں ہوتا مقابلہ نہ کیجیے، بلکہ عام مردوں سے مقابلہ کیجیے۔ ممکن ہے کسی مرد میں وہ مخصوص عیب نہ ہو جو آپ کے شوہر میں ہے، لیکن اس میں دوسرے عیوب ہو سکتے ہیں جو شاید اس سے بھی بدتر درجے کے ہوں۔ دراصل بد بینی کی اینک اپنے آنکھوں سے اتار لیجئے اور اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر ڈالیے، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ اس کی خوبیاں اس کی برائیوں سے بدرجہ زیادہ ہیں۔ اگر اس میں ایک عیب ہے تو اس کے بدلے میں سینکڑوں خوبیاں بھی موجود ہیں۔ اس کی خوبیوں اور محاسن پر نظر رکھیے اور خوش و مطمئن رہیے۔ کیا آپ خود بے عیب ہیں جو اس بات کی توقع رکھتی ہیں کہ آپ کا شوہر ہر عیب سے پاک ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی خود پسندی اور خود غرضی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں۔ اگر اس میں کچھ شک ہے تو دوسروں سے پوچھ لیجئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بڑا عیب یہ ہے کہ انسان دوسروں کے عیوب کو دیکھے مگر اپنے عیبوں کی طرف سے غافل ہو۔ اگلا پیراگراف، ایک چھوٹے سے عیب کو اس قدر بڑا کیوں بنا دیتی ہیں اور اس کے بارے میں اس قدر متفکر اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ زندگی کی بنیادوں کو کمزور اور مہر و محبت کے مرکز اپنے گھر اور خاندان کو مہر و محبت کا مرکز یعنی اپنے گھر اور خاندان کو تباہ و برباد کرنے کے درپے ہو جاتی ہیں۔ عقلمندی اور بربادی سے کام لی عقلمندی اور بردباری عقلمندی اور بردباری سے کام لیجیے۔ حرص و حسد اور فضول خیالات سے پرہیز کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیجیے۔ اظہار محبت کے ذریعے خاندان کے ماحول کو خوشگوار بنائیے تاکہ مہر و محبت کی نعمت سے آپ کا دامن بھرا رہے۔ اس بات کا دھیان رکھیے کہ اپنے شوہر کے عیب نہ اس کے سامنے اور نہ ہی اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں، کیونکہ اس سے وہ رنجیدہ خاطر اور دل برداشتہ ہو جائے گا اور وہ بھی عیب جوئی کی فکر میں رہے گا۔ اس کی محبت اور چاہت میں کمی آ جائے گی، ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرے گا اور اگر یہی حالات رہے تو آپ کی زندگی بہت تلخ اور ناخوشگوار ہو جائے گی۔ اگر نوبت طلاق اور جدائی تک پہنچی تو اور بھی برا ہوگا۔ اگلا پیراگراف، اگر عیب اصلاح کے قابل ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کیجیے، لیکن صرف اسی صورت میں کہ اگر اس میں کامیابی کا امکان ہو اور نہایت نرمی، صبر اور حوصلہ کے ساتھ خیر خواہی، خواہش اور تمنا کی صورت میں کہیے، نہ کہ عیب جوئی اور اعتراض کی صورت میں اور سرزنش اور لڑائی جھگڑے کے ساتھ۔ اب یہ دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں سے سروکار نہ رکھیے۔ اور ہم یہ تھے صفحہ نمبر 49 پر، اور جس کے یہ آخری لائنیں ہیں، خاتون محترم،
ممکن ہے شادی سے پہلے کچھ لوگ آپ سے خواستگاری کے لیے آئے ہوں، ممکن ہے ایسے افراد آپ کی نظر میں ہوں جن سے شادی کی آرزو مند رہی ہوں، یا آپ کی خواہش ہو کہ آپ کا شوہر دولت مند ہو، فلاں سروس کرتا ہو، انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو، خوبصورت اور اسمارٹ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 50 پر۔ تو شادی سے پہلے اس قسم کی خواہش اور تمنا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اب جب کہ آپ نے ایک مرد کو اپنا شریک زندگی منتخب کر لیا اور شادی کے مقدس پیمان پر دستخط کر کے آخر عمر تک ساتھ نبھانے کا عہد کر لیا، تو گزشتہ باتوں کو یکسر بھلا دینا چاہیے۔ ان آرزوؤں اور تمناؤں کا جو پوری نہ ہو سکیں اب دل میں خیال تک نہ لائیے، اور اپنے شوہر کے علاوہ ہر مرد کی طرف سے مکمل طور پر آنکھیں بند کر لیجیے۔ اپنے دل کو اضطراب و پریشانی سے نجات دلائیے، اپنے شوہر کے علاوہ ہر غیر مرد کے خیالوں کو دل سے نکال دیجیے اور اپنی تمام تر توجہ اپنے شوہر کی جانب مرکوز کر دیجیے۔ اپنے سابق خواستگار کو فراموش کر دیجیے، اس کے بارے میں نہ سوچیے آپ کو کیا کہ وہ پریشان ہے یا نہیں، اس کے حالات جاننے کی آپ کو کیوں فکر ہے۔ اس دو دلی کی حالت سے سوائے پریشانی کے آپ کو کچھ حاصل نہ ہوگا، بعض اوقات یہ چیز آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کر دے گی۔ اگلا پیراگراف۔ اب جب کہ آپ نے ایک مرد سے شادی کا رشتہ قائم کر لیا ہے تو پھر یہ خیال اب جب آپ نے ایک مرد سے شادی کا رشتہ قائم کر لیا ہے تو پھر یہ شوخیاں کیسی؟ سوالیہ نشان۔ اس مرد اور اس مرد پر نظر ڈالتی ہیں اور اپنے شوہر کا ان سب سے مقابلہ کرتی ہیں۔ ان باتوں سے سوائے پریشانی، اضطراب اور دائمی حسرت و یاس کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگلا پیراگراف۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے اس کے اعصاب ہمیشہ مضمحل رہتے ہیں اور ایسا آدمی ہمیشہ حسرت و یاس میں مبتلا رہتا ہے۔ جب آپ اگلا پیراگراف ہے پھر یہ جب آپ مردوں پر نظر ڈالتی ہیں اور اپنے شوہر کا ان سے مقابلہ کرتی ہیں تو ایسے مرد بھی نظر آتے ہیں جن میں وہ عیب نہ ہو جو آپ کے شوہر میں ہے، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ سب بے عیب ہیں؟ سوالیہ نشان۔ کیا وہ آسمان سے اترے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ جی نہیں، بلکہ ممکن ہے ان میں کچھ ایسے عیب موجود ہوں کہ جن کو آپ کو خبر ہو جائے تو آپ اپنے شوہر کو ان پر ترجیح دیں گی، چونکہ ان کے عیوب آپ سے پوشیدہ ہیں اور فقط ان کی خوبیوں کو آپ نے دیکھا ہے، اس لیے خود کو بد نصیب سمجھتی ہیں اور یہ خیال کرتی ہیں کہ اس شخص سے شادی کر کے آپ سراسر گھاٹے میں رہی ہیں۔ اس قسم کے افکار آپ کو بدبختی اور تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف اور اگلا ہی صفحہ ہے یہ 51۔ ایک 18 سالہ شادی شدہ عورت جو گھر سے بھاگ گئی تھی، اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ 3 سال قبل فلاں شخص سے میرا عقد ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ اپنے شوہر کے چہرے کا بعض مردوں سے مقابلہ کرتی تھی اور افسوس کرتی تھی کہ اس مرد کی بیوی کیوں بنی۔ اگلا پیراگراف۔ خاتون محترم، اگر آپ چاہتی ہیں کہ بدبختی سے محفوظ رہیں، اعصابی کمزوریوں اور ذہنی پریشانیوں کا شکار نہ ہوں، مطمئن اور پرمسرت زندگی گزاریں تو حوث بازی اور فضول آرزوؤں سے اپنا دامن بچائیے۔ اپنے شوہر کے علاوہ سب کو نظر انداز کر دیجیے، دوسرے مردوں کی تعریف نہ کیجیے، دوسرے مردوں کا خیال تک دل میں نہ لائیے اور کبھی یہ نہ سوچیے کہ کاش فلاں شخص نے مجھ سے شادی کا پیغام بھیجا ہوتا، کاش فلاں شخص سے میں نے شادی کی ہوتی، کاش میرے شوہر کا فلاں پیشہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا ویسا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔
اگلا پیراگراف، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی ان لا حاصل آرزوؤں اور غلط افکار کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سوالیہ نشان۔ کیوں اپنے اور اپنے شوہر کی زندگی کو تلخ بنا رہی ہیں؟ کیوں اپنی ازدواجی زندگی کی بنیادوں کو متزلزل کر رہی ہیں؟ یا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اگر فلاں مرد سے آپ کی شادی ہوئی ہوتی تو آپ 100% خوش و مطمئن رہتی؟ سوالیہ نشان۔ آپ کو اس کی ظاہری اور صاف کے علاوہ تو کچھ معلوم نہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں ایسے عیوب موجود ہوں کہ اگر آپ کو ان کا علم ہو جائے تو اپنے شوہر کو اس پر ترجیح دیں گی۔ آپ کو کیا معلوم کہ ان مردوں کی بیویاں ان سے کس حد تک راضی و مطمئن ہیں؟ اگلا پیراگراف، خواہر عزیز، اگر آپ کے شوہر کو احساس ہو جائے کہ دوسرے مرد آپ کی نظر میں ہیں تو وہ بدگمان ہو جائے گا اور اس کی محبت اور لگاؤ میں کمی آ جائے گی، زندگی اور خاندان سے اس کی دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ اور اس بات کا خیال رکھیے کہ دوسرے مردوں کی تعریف نہ کیجیے، اس سے اظہار دلچسپی نہ کیجیے، ہنسی مذاق نہ کیجیے۔ مرد اس قدر حساس ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی غیر مرد کی تک تصویر تک سے اپنی دلچسپی کا اظہار کرے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شوہر دار عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر مرد پر ہوسناک نظر ڈالے، پروردگار عالم کے شدید غیظ و غضب کا شکار ہوگی۔ یہ صفحہ نمبر 52 پر ہم پہنچے ہیں۔ اسلامی حجاب، یہ اس کا نیا ٹاپک ہے۔ عورت و مرد میں اگرچہ بہت سی باتیں مشترک ہیں لیکن ان میں کچھ خاص امتیازات بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ عورت ایک لطیف و نازک، حسین اور محبوب ہستی ہے۔ عورت دلبر ہے اور مرد دلدار۔ عورت معشوق ہے اور مرد عاشق۔ جب مرد کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس لطیف و نازک ہستی کی تمام خوبیاں اور رعنائیاں صرف اس کی ذات تک محدود رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اپنی ساری خوبصورتی، اشوا و ناز، شوخی اور دلبری، اشوا و ناز این شین واو ہے اور ناز، اور شوخی اور دلبری صرف اپنے شوہر کے لیے مخصوص کر دے اور غیر مردوں سے مکمل اجتناب برتے۔ مرد بہت غیور ہوتا ہے اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی پر نظر ڈالے یا اس سے تعلقات اور میل جول قائم کرے، اس سے باتیں کرے اور ہنسی مذاق کرے، اور اس قسم کی باتوں کو وہ اپنے جائز حق پر ظلم سے تعبیر کرتا ہے اور اپنی بیوی سے توقع کرتا ہے کہ اسلامی لباس اور پردے کا لحاظ کرے، شرعی اصولوں اور اخلاقی قوانین کی پابندی کر کے اور اسلامی شرم و حیا اور متانت سے کام لے کر اپنے شوہر کی اس جائز خواہش کی تکمیل میں اس کی مدد کرے۔ ہر مومن اور غیرت مند مرد کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اگر اس کی بیوی اس اسلامی اور سماجی فریضے پر عمل کرتی ہے تو وہ بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اپنے خاندان کی ضروریات مہیا کرنے کی فکر میں پوری توجہ کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی محبت و پاکیزگی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ وہ بھی غیر عورتوں پر توجہ نہ دے۔ اور ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 53 پر، اور نیا پیراگراف۔ لیکن اگر مرد دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اسلامی لباس اور حجاب کا لحاظ نہیں رکھتی اور وہ اپنے حسن اور خوبصورتی کو غیر مردوں کے سامنے نمائش کرتی ہے اور ان سے تعلقات قائم کرتی ہے تو وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کو اپنی حق تلفی سمجھتا ہے اور بیوی کو اس بات کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ ایسے مرد ہمیشہ پریشان اور بدگمانی کا شکار رہتے ہیں اور اپنے خاندان سے ان کی محبت اور انسیت رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف، معاشرے اور خواتین کی بھلائی اسی میں ہے کہ عورتیں اپنے حسن کی نمائش غیروں کے سامنے نہ کرتی پھریں، بناؤ سنگھار اور آرائش کے بغیر گھر سے باہر نکلیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے چھپائیں۔ پردے کی پابندی ایک اسلامی فریضہ ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے،
یہ اگلے پیراگراف سے ہے کہ مومن عورتوں سے کہو غیر مردوں کے سامنے اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی خوبصورتی اور بناؤ سنگھار کے مقامات کو غیروں پر آشکار نہ کریں، سوائے ان اعضاء کے جو فطری طور پر آشکارا ہیں، جیسے ہاتھ اور چہرہ۔ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رہیں، اسی طرح سے کہ اچھی طرح ڈھک جائے، اور اپنی زینت و جمال کو سوائے اپنے شوہر، اپنے باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹوں، اپنے شوہر کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کے اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ جی ہاں، یہ اگلا پیراگراف ہے۔ جی ہاں، اسلامی لباس اور پردے کی پابندی کرنا مختلف لحاظ سے خود عورتوں ہی کے نفع میں ہے۔ مثلا نمبر 1، سماج میں اپنے وجود کی قدر و منزلت اور مقام کی بہتر طریقے سے حفاظت کر سکتی ہیں اور اپنے آپ کو غیروں کی بری نگاہوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ نمبر 2، خواتین اسلامی لباس اور پردے کا لحاظ کر کے اپنے شوہروں کی نسبت اپنے محبت و وفاداری کو بہتر طریقے سے پائے ثبات تک پہنچا سکتی ہیں اور اس طریقے سے خاندان میں سکون و چین اور محبت کا ماحول پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ پیج نمبر 54، اور بدگمانیاں اور اختلافات پیدا ہونے کے امکانات کی روک تھام کر سکتی ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں کہیں کہ بہتر طریقے سے شوہر کے دل جیت سکتی ہیں اور اپنے مقام و مرتبہ کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ نمبر 3، اسلامی حجاب کا لحاظ کر کے غیر مردوں کی ناجائز لذت اندوزیوں کی روک تھام کر سکتی ہیں اور اس وسیلے سے خاندانوں کے اختلافات اور بدگمانیوں کو کم کر سکتی ہیں اور خاندانوں کے باہمی تعلقات کو مستحکم اور پائیدار بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 4، اسلامی لباس اور پردے کے ذریعے آپ جوان نسل اور ان غیر شادی شدہ مردوں کہ جن کی شادی کا امکان نہیں ہے بہترین طریقے سے مدد کر سکتی ہیں اور جوانوں کی اعصابی کمزوریوں، فحاشیوں اور بدعنوانیوں کی کہ جن کے برے نتائج کا خود عورتوں کو ہی شکار ہونا پڑے گا روک تھام کر سکتی ہیں۔ نمبر 5، جی ہاں، چونکہ اسلام عورتوں کی مخصوص صلاحیتوں سے آگاہ ہے اور اس کو سماج کا ایک اہم رکن شمار کرتا ہے، لہذا معاشرے کی پاکیزگی یا بے راہ روی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام عورت سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے فداکاری سے کام لے اور اپنے اسلامی حجاب کا پاس کر کے سماجی بدعنوانیوں اور فحاشیوں کی روک تھام کرے اور اپنی ملت کی عظمت و سربلندی اور استحکام کے لیے کوشاں رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ اس عظیم فریضہ الہی کی انجام دہی پر اس کو خداوند عالم کی جانب سے بہترین جزا اور انعام عطا کیا جائے گا۔ اگلا پیراگراف، خاتون محترم، اگر آپ اپنے شوہر کا اعتماد حاصل کرنا چاہتی ہیں، آپ کو اپنے خاندان کا سکون و چین مقصود ہے، اگر آپ واقعی اپنے معاشرے کی خواتین کی بہبودی کے خواہاں ہیں، اگر جوان نسل کی نفسیاتی سلامتی اور ان کی لغزشوں اور بے راہ روی کو روکنے کی فکر میں ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ عورتوں کو مردوں کو رجھانے اور ان کو فریب دینے جیسی بری عادتوں سے روکیں، اور اگر آپ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور ایک مومن اور فداکار خاتون کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو اسلامی حجاب کی ہمیشہ پابندی کریں اور اپنی زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کو غیروں پر ظاہر نہ کریں، خواہ آپ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے درمیان ہوں یا گھر سے باہر یا مہمانوں کی محفل میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے شوہر کے بھائی، شوہر کے بھانجے، بھتیجے، آپ کے نندوں کے شوہر، آپ کے اپنے بہنوئی، آپ کے پھوپھا، خالو، آپ کی خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور چچا زاد بھائی، یہ سب آپ کے نامحرم ہیں اور ان سب سے پردہ کرنا واجب ہے، خواہ آپ خود اپنے گھر میں ہوں یا کسی محفل میں مہمان ہوں۔ اگر آپ ان سب کے سامنے
اپنے حجاب کا خیال نہ رکھیں گی تو آپ گناہ کی بھی مرتکب ہوں گی اور اپنے شوہر کے دل کو بھی رنجیدہ کریں گی۔ ممکن ہے آپ کا شوہر منہ سے کچھ نہ کہے، لیکن یقین رکھیے یہ چیز اس کی رنجیدگی کا باعث بنے گی اور آپ کے خاندان کی سلامتی کو صدمہ پہنچنے کا سبب بن سکتی ہے۔ البتہ آپ کے اپنے باپ، آپ کے بھائی، بھانجے، بھتیجے اور آپ کے شوہر کے باپ اور آپ کے محرم ہیں اور ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ بہتر ہوگا کہ ان سے بھی ایک حد تک لحاظ کریں اور اس آرائش اور لباس کے ساتھ جو آپ مخصوص طور پر اپنے شوہر کے لیے پہنتی ہیں ان کے سامنے نہ آئیں۔ اگرچہ شرعاً جائز ہے، لیکن بعض مردوں کو یہ بھی گوارا نہیں، لہٰذا ان کے دلی سکون کی خاطر اور اپنے خاندان کی سلامتی اور بقا کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ اس آڈیو میں ہم یہیں تک کریں گے، ہم پہنچ گئے ہیں یہ صفحہ نمبر 55 پر، اور انشاءاللہ باقی نیکسٹ آڈیو میں۔ اللہ حافظ۔